رسول الکریم اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب. یہ ایک ہماری سسٹر ہیں جو ہمارے چینل کو جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کرتی ہیں. ان کے بیٹے کا خواب ہے غالباً. ان سے اجازت بھی میں نے لی اور عام طور پر جو ہمارے جوائنٹ ممبر ہوتے ہیں ان کو ٹاپ پرائرٹی پر ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں اور ٹاپ پرائرٹی پر تعبیر بھی بیان کر دی جاتی ہے. ایز یوزول یہ خواب آپ سنیں گے اور اس خواب کی تعبیر بھی رومانہ سے آپ سماعت فرمائیں گے. بیچ میں کئی ٹائم میں آئی تھی دوپہر کے, تو اس میں یہ تھا کہ میں اور عدنان ہم کوئی ہالیڈے پہ گئے ہیں اور مجھے یہی تھا کہ ہم مڈل ایسٹ میں جیسے دبئی میں تو وہاں پر گئے ہیں. تو ابھی ہم بس رینڈم سا کوئی ہوٹل میں روم میں ہوں, وہاں پر جو ہمارے ساتھ کوئی رینڈم سے لوگ ہیں, جاننے والے نہیں ہیں لیکن مطلب بس آئی تھنک جیسے گروپ ہوتا ہے نا ٹورسٹ گروپ, اس طرح کا تھا کہ مطلب جانتے تھے لیکن نہیں جانتے. تو میں عدنان سے کہتا ہوں کہ چھوڑو, میں اپنا یہاں پر چیزیں چھوڑ رہا ہوں, پھر میں جا رہا ہوں باہر ایکسپلور کرنے. تو پہلے عدنان کہتے نہیں میں نے بس بیٹھ کے یہاں پہ رہنا, میں نے نہیں کہیں جانا. تو بعد میں پھر مائنڈ چینج کر رہا تھا, پھر کہتا نہیں میں بھی آ رہا ہوں. تو پھر ہم چل رہے ہیں پھر کوئی بس ایسی بس رینڈم سی جگہ پہ ہم بس واک کر رہے ہیں. اتنا زیادہ یاد نہیں جگہ کیا تھی اور جو بھی, لیکن بس وہی واک کر رہے ہیں. ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ ہم اوورسیز ہیں اور دماغ میں یہ کہ کہیں دبئی میں. تو وہ کرنے کے بعد پھر میں چل رہا ہوں آگے. پھر ایک لڑکی جس کو میں جانتا ہوں ایسے وہ یہاں کی جاننے والی, بس جاننے والی ہے. بس اس کو پوچھتا ہوں کیا کری یہاں پر, وہ میں یہاں پر آئی ہوئی ہوں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو پھر میں عدنان وہاں پہ ہی رہ جاتا ہے, کہتا میں یہاں پر ویٹ کرتا ہوں کوئی جگہ ہے جہاں پر بھی ہے, تو وہاں پہ ہی رہ جاتا ہے. میں پھر کہتا ہوں چھٹی کہ میں آگے جا کے دیکھتا ہوں. تو پھر ایک کوئی اسٹیئرز سی ہوتی ہیں اور میں اسٹیئرز پہ نیچے کی طرف چڑھتا ہوں. پھر ایک پلیٹ فارمس ہے اور وہ پلیٹ فارم ایسے جیسے بوٹ کا ہوتا ہے نا ٹاپ جو سیکشن ہوتا ہے اس پہ کھڑے ہوتے ہیں لوگ, اس طرح کا ووڈن ہے اور لمبا سا ایک ہے. اور پھر وہاں پر اور بھی ٹورسٹس ہیں وہ جو اوپر کی طرف آ رہے ہیں اسٹیئر سے, میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں اوپر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ آپ شوز پہن کے جا سکتے ہیں اس جگہ پہ, اگر شوز نہیں پہنے تو الاؤ نہیں کریں گے. اور کیونکہ لوگ زیادہ تر وہاں پر ایسے جیسے بیچ کی طرح, تو لوگ کوئی ننگے پیر پھر رہے ہیں اور کوئی جوتے والے. میں نے لکلی جوتے پہنے ہوئے تھے تو میں نے کہا شکر ہے میں جوتے پہنے میں آگے جا سکتا ہوں اس جگہ پہ. تو میں پھر چلا گیا, پھر میں اکیلا ہی تھا. اسٹیئر نیچے اتر کے میں گیا اور پھر وہی ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو گیا. اور پلیٹ فارم پہ جب کھڑا ہوا تو بس پلیٹ فارم کے بالکل اینڈ پہ جیسے بورڈ کا ہوتا ہے, بالکل بورڈ کی شیپ ہے یہ پورا پلیٹ فارم, جیسے بورڈ کا فرنٹ پارٹ ہوتا ہے. تو اس میں میں کھڑا ہوں, ابھی میں اترا ہوں اور پھر میں سامنے دیکھا تو وہی سن سیٹ ہو رہا ہے اور بیوٹیفل سا مطلب سامنے پانی ہے, اوشن ہے اور سن سیٹ ہو رہا ہے. تو یہ فرنٹ پارٹ ہے جیسے پانی کے اوپر ہی ہے, تو ایسا جیسے بوٹ پہ ہے. تو پھر بندہ ایک کھڑا ہے جو بوٹ کے اینڈ پہ ہوتا ہے نا ایک پول, وہاں پر ایک بندہ کھڑا ہے لانگ مطلب ٹال, سمجھے اتنا بھی ٹال نہیں, 6'1", 6'2" فٹ, اچھی ہائٹ کا ہے. عربی ہے, اسے تھوپ پہنا ہوا جو وائٹ فل پیور وائٹ تھوپ پہنا ہوا ہے. وہ سامنے کی طرف دیکھ رہا ہے سن سیٹ کی طرف, اس نے پول کو پکڑا ہوا ہے جو ہوتا ہے بالکل شپ کے آگے جو فرنٹ پہ پول ہوتا ہے. تو یہ شپ ہے لیکن شپ نہیں ہے, بس خالی اس کا فرنٹ پارٹ ہے. تو میں یہی سوچوں کہ یہ کوئی رائڈ ہے جیسے ہوتی ہے رائڈ امیوزمنٹ پارک میں, تو اس طرح کی کوئی چیز ہے میں اسیوم کر رہا ہوں. تو پھر میں نے اس پہ پھر کھڑا ہوا اور پھر مجھے بس یہ تھا کہ اچھا اب اس نے موو کرنا ہے. تو پھر اس نے موو کیا, جیسے شپ جیسے اسٹرانگ واٹر پہ اوپر ہوتی ہے پھر نیچے ہوتی ہے, تو اس کا فرنٹ پارٹ بالکل ایسے اوپر ہوا جب پانی کی طرف. تو میں نے جب دیکھا نا تو میں نے کہا میں ریلنگ کو پکڑ لیتا ہوں کیونکہ یہ نا اگر نہیں پکڑا تو میں ہو جاؤں گا, گر جاؤں گا مطلب اس بوٹ سے اور فرنٹ پارٹ سے. تو میں نے پھر اس کو پکڑ کے رکھا اور پھر لکلی میں پکڑا تو جب نیچے ہوئی تو بالکل وہ اندر جا کے نیچے ہوئی اور پھر کیا کہتے ہیں پانی کے اندر ہی چلی گئی. تو میں اور یہ فرنٹ پارٹ پانی کے اندر تھے ہم. اور جب پانی کے اندر تھا میں نے ایک بڑی سی شارک دیکھی, ہیمر ہیڈ شارک تھی. وہ پہلے میں نے دیکھ لی تھی, میں نے کہا یہ میری طرف آ رہی ہے. تو جب پانی کے اندر گیا تو بالکل میرے پاس آ گئی, نیئرلی اراؤنڈ 1 arm یا 2 arms لینتھ, مطلب کافی بڑی تھی, بالکل پاس آ گئی تھی. اور بس پھر یہ ہوا تو بس میں پھر اٹھ گیا. خواب آپ نے سن لیا ہے اور اس کا عنوان میں نے رکھا ہے خواب میں دبئی کی ٹرپ. اس کی تعبیر بھی سنتے ہیں رومانہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ سبحانہ تعالیٰ قابل خیر برکتوں اور خوشیوں سے نوازے, آمین رب العالمین.
دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خیر ہی خیر چاہتا ہے. ایسے خواب کا دیکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے، کیونکہ ایسے خواب ایک طرح کی وارننگ ہوتے ہیں تاکہ خواب دیکھنے والا احتیاط اختیار کرے اور نماز، صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے خواب کے شر سے خود کو محفوظ کر لے اور یوں خواب کے خیر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے. لہٰذا اطمینان رکھیں، سب خیر ہوگی انشاءاللہ. سائل نے خواب میں بوٹ کا ذکر کیا and that boat was bobbing in the ocean. انہوں نے خواب میں ہیمر ہیڈ شارک کا بھی ذکر کیا ہے. دیکھیں، ہیمر ہیڈ شارک ایک ایسی فش ہوتی ہے جو بہت اسمارٹ اور ڈیٹیکٹیو نیچر رکھتی ہے. ممکن ہے کوئی بہت ہوشیار تجسس والی شخصیت ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. کوئی ایسی شخصیت ہے جو بہت تیز، چالاک اور موقع پرست ہے، لہٰذا یہ بہت الرٹ رہیں. کوئی موقع کی تاک میں ہے، جیسے شارک فش انسان کو اچانک زبردست اٹیک کرتی ہے تاکہ شکار سے فائدہ اٹھا سکے، ایسے ہی کوئی یقیناً ان کے سراؤنڈنگ میں ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ شخصیت کوئی فیمیل ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خصوصی حفاظت فرمائے. کوئی شروڈ شخصیت ہے جو بہت شارپ نیچر کی ہے، یہ غور کریں گے تو ممکن ہے ان کو اندازہ ہو جائے. خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ اچھے انسان ہیں اور بعض اوقات مروت یا ہمدردی کا جذبہ ان کے صبر کو آزما لیتا ہے. لہٰذا یہ بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ یہ خواب کسی حاسد، کینہ رکھنے والی شخصیت کی طرف سے ٹو کر کے تجسس کے ذریعے ان کی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف یعنی دونوں حوالے سے نقصان پہنچانے کے معاملے کو ظاہر کر رہا ہے. کسی بھی فیصلے تک پہنچنے سے پہلے سائل کو چاہیے کہ استخارہ ضرور کریں اور پھر کسی نیک، مخلص اور سمجھدار شخصیت سے یا مختلف لوگوں سے جو ان کے ساتھ مخلص ہوں اور سمجھدار ہوں، ان سے مشورہ لے کر قدم اٹھائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور فضل فرمائے گا. آمین رب العالمین. And remember, safety is better than sorrow. خواب میں انہوں نے کسی عرب کو دیکھا جو وائٹ تھوپ میں تھا. چونکہ وائٹ رنگ نیکی، پاکیزگی، خوشی اور سکون کی علامت ہوتا ہے، لہذا ممکن ہے کہ اشارہ ہو کہ اگر یہ صاحب استطاعت ہوں تو ایسی صورت میں حج اکبر یا حج اصغر یعنی عمرہ کیا جائے اور دعائیں مانگی جائیں تاکہ آنے والے وقتوں کے حوالے سے مشکلات اور بیماریوں سے بچا جا سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہر بیماری، ہر آزمائش چل سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. آمین رب العالمین. یہ خواب ایک اور معنی بھی ظاہر کر رہا ہے. ان کے والد یا والدہ یعنی کسی ایک پیرنٹ کی طرف سے ہیلتھ ایشوز کا معاملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کی صحت پر توجہ دی جائے اور تھورولی چیک اپ کروایا جائے. فوری صدقہ بہت ضروری ہے. ممکن ہو تو کسی بیمار کے لیے علاج میں مدد کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرے اور ان کے پیرنٹس کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. آمین رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حاسدوں کے حسد، بری نظر اور ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے. ان کو چاہیے کہ اپنے خاص کاموں کو پوشیدہ رکھ کر کریں یا کسی قسم کے پلانس ہوں تو ان کو منظر عام پر نہ لے کر آئیں جب تک وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ جائیں. ان تمام چیزوں کو پوشیدہ رکھ کے کرنا ان کے لیے خیر کا سبب بنے گا. یہ ذکر اور اذکار اور نماز کی پابندی کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت اور خوشیوں سے ان کو جل نوازے. آمین. آمین رب العالمین. آپ کو بھی نوازے. واللہ اعلم. جزاک اللہ خیر. رومانہ، اس خوبصورت تعبیر بیان کرنے پر میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اپنے ویورز سے کہ آپ کا اس چینل کے ویورز کے لیے ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانا، ان کے سوئے ہوئے جب وہ سوئے ہوتے ہیں اور مردہ حالت میں ہوتے ہیں کہہ لیجئے، اور وہ زندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں، خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان خوابوں میں رنگ بھرنے والی اور ایک ایسے زاویے سے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والی شخصیت ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا ایسٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور نظر بد سے بچائے. جس اینگل سے خواب کی تعبیر آپ بیان کرتی ہیں، میں کئی معبرین کو سنتا بھی ہوں اور کئی معبرین کو پڑھتا بھی ہوں، لیکن جس خوبصورت انداز سے
آپ اچھائی کے پہلو کو اجاگر کرتی ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے اس بچے کو نصیحت کی ہے، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کا۔ خواب سے انہوں نے مزید، رومانہ نے لکھا ہے کہ خواب سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید ان کی شادی کا معاملہ ہو اور بیوی انشاءاللہ اچھی ملے۔ ممکن ہے وقتی طور پر کوئی مالی پریشانی، خسارہ، نقصان یا گھر میں کسی کی صحت کی آزمائش کا اندیشہ ہے، لیکن بیوی اچھی ملنے کی وجہ سے یہ مشکلات کو ہمت سے فیس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کے نیک اعمال خیر میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ یہ نیکی تو بہرحال ان کی والدہ سے میں جانتا ہوں، اور ان کی والدہ بہت نیک خاتون ہیں۔ ہماری ان کی نیکی کا اندازہ آپ لگا سکتی ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو ہماری جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس صدقے کو قبول فرمائے۔ کوئی عورت ہے یا لڑکی جو ان کی ترقی اور گھریلو سکھ سے حسد رکھتی ہیں، لہذا اپنی خوشیوں، کامیابیوں کو سب پر ظاہر نہ کیا کریں۔ یہ صاحب اچھے انسان معلوم ہو رہے ہیں، ماں اور بیوی سے ملنے والی محبت، توجہ کے معاملے میں انشاءاللہ خوش نصیب محسوس ہو رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ ان کی خصوصی حفاظت فرمائے۔